محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم واجب الاحترام والاکرام مقتدر محتشم معزز علماء کرام، بالخصوص جناب قاری ظہور صاحب، قاری رب نواز سعیدی صاحب، قاری محمد سلیم صاحب، حافظ تنزیل الرحمن صاحب، قاری محمد قاسم سعیدی جلالی صاحب، اطال اللہ عمرہ، حضرت مولانا قاری عدنان احمد جلالی صاحب، اور بالخصوص فاضل محتشم ترجمان اہل سنت حضرت مولانا مفتی محمد شفیق جلالی صاحب، اطال اللہ عمرہ، ان کے علاوہ محفل پاک میں جتنے بھی علماء کرام، قراء اعظام، نعت خوانان شیریں لسان تشریف فرما ہیں، اور بالخصوص مجمع کے اندر بیٹھنے والے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمداللہ تعالی آپ سے ملاقات کر کے دل باغ باغ ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ کے جذبے دیکھ کر مجھے اپنے امام سید اعلیٰ حضرت کشتہ عشق رسالت، سبحان اللہ، ترجمان حقیقت، سبحان اللہ، پاسبان ناموس صحابہ و اہل بیت، سبحان اللہ، محافظ اسلام، سبحان اللہ، ترجمان قرآن، سبحان اللہ، امام اشرف احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالی، سبحان اللہ، آپ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے، سبحان اللہ، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور محسوس یوں ہوا ہے کہ ان کا گزر ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیاں کھلی دلوں کی فضا میں بہار ہے، سبحان اللہ، سرکار سے مانگیں گے مانگے ہی جائیں گے، سبحان اللہ، اونچی بولیے نا، سبحان اللہ، سرکار سے مانگیں گے مانگے ہی جائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سبحان اللہ، اس لیے میری دعا ہے اللہ رب العزت جل شانہ آپ کے عشق رسول کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مجمع میں اگرچہ بہت سے بزرگ سفید ریش تشریف فرما ہیں، سبحان اللہ، مگر یہ بات مبالغہ رائی سے بالکل دور ہے، سبحان اللہ، دیکھنے میں بزرگ ہیں لیکن عشق رسول کی بہاریں جوانوں سے آگے رکھتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل شانہ ایسے لوگوں کا سایہ، ایسے بزرگوں کا سایہ ہم سب پہ سلامت فرمائے۔ اباب ذی وقار، میں کوشش کروں گا آپ کو بات آسان سے آسان تر کر کے سمجھا سکوں، سبحان اللہ، اور ساتھ ساتھ آپ کا ذوق بھی تازہ کروں گا۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم اپنے خالق و مالک و مولا کا جتنا شکر ادا کریں تھوڑا ہے، سبحان اللہ، کہ اس رب نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنے حبیب کے میلاد کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ اور اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں، دنیا میں دولت بڑے بڑے لوگ رکھتے ہیں، پیسہ، جائیداد، مال و متاع کی ریل بیل بڑے بڑے لوگوں کو نصیب ہے، کوٹھیاں، کاریں اور بنگلے، وسیع تر کاروبار، مارکیٹیں بڑے بڑے لوگوں کو نصیب ہیں، مگر اپنے پاک محبوب کے میلاد کی خوشیاں اللہ مقدر والوں کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یاد رکھیے، آپ جتنے محبت والے تشریف فرما ہیں، سبحان اللہ، بظاہر یہ بات حقیقت ہے کہ آپ سادہ حضور کے غلام ہیں، نہ محدث ہیں، نہ مفسر ہیں، نہ مجتہد ہیں، نہ فقیہ ہیں، نہ غوث اعظم ہیں، نہ قطب ارشاد ہیں، نہ قطب بدار ہیں، سبحان اللہ،
مگر آپ کے چہروں کی تازگی دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے آج بھی مدینہ طیبہ سے عاشقوں کے نام پیغام بھی آتا ہے، فیضان کا سلام بھی آتا ہے۔ ابھی بلال شریف کا چاند طلوع ہو رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو عاشقوں کے چہرے پہلے ہی چاند بن چکے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، خوش انتظار میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کو بیان کرنا، تذکرہ میلاد رسول کرنا، آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا، یہ سال کے کسی مہینے میں، کسی مہینے کے کسی ہفتے میں، کسی ہفتے کے کسی دن میں، کسی دن کے کسی گھنٹے میں، کسی گھنٹے کے کسی منٹ میں جب بھی حضور کا دیوانہ بیان کرتا ہے، مدینے والا بھی منظور فرماتا ہے اور ہمارا خدا بھی منظور فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار اور ضائع نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً اللہ نے جو اوقات ہمیں عطا فرمائے وہ سارے شان والے ہیں۔ سبحان اللہ، دن ملے تو دن بھی شان والے، سبحان اللہ، راتیں ملی تو راتیں بھی شان والی، ہر رات شان والی ہے، مقام والی ہے، مرتبے والی ہے۔ راتیں رمضان کی ہوں تو پھر بھی کمال رکھتی ہیں، جی راتیں شعبان کی ہوں تو پھر بھی کمال رکھتی ہیں، راتیں رجب شریف کی ہوں تو پھر بھی مقام رکھتی ہیں، جی راتیں ربیع الثانی کی ہوں تو پھر بھی شان رکھتی ہیں۔ جتنی بھی راتیں نصیب ہوئی ہیں، جتنے بھی دن نصیب ہوئے ہیں، اپنی اپنی جگہ لازوال لاجواب شان، مقام، مرتبہ اور کمال رکھتے ہیں۔ مگر یہ ماننا پڑے گا کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو دنوں کے سردار ہوتے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو راتوں کی سردار بن کے آتی ہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ تو ذوق کا تقاضا تھا تو کہہ دیا، یہ ذوق کی بات ہی تو کر دی۔ کہا نہیں، امام جلالی کا نوکر ہوں، امام جلالی کے سامنے بیٹھ کے ذہن میں تلمس طے کرنے والا ہوں، ان کی گود میں پرورش پانے والا ہوں، ان کے فیضان کو تقسیم کرنے والا ہوں، اور مزاج یہ رکھتا ہوں نہ بغیر دلیل کے گفتگو کرتا ہوں، نہ بغیر دلیل کے بات کرتا ہوں۔ تو آئیے میں نے کہا کہ دنوں میں دن ایسے ہیں کہ رب دن کو شرف دیتا ہے، رب دن کو شان دیتا ہے، رب دن کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ سے حدیث شریف پڑھتا ہوں، صحیح ابن خزیمہ سے پڑھتا ہوں، جی مشکات المصابیح سے پڑھتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے اس بات کا ارشاد فرمایا، ان الجمعۃ سید الایام، اور میرے صحابہ یاد رکھنا دن سارے شان والے ہیں، مگر سارے دنوں میں اللہ نے جمعے کو سردار بنایا ہے۔ اور کئی روایات میں آیا، الفاظ مختلف ہیں، کہیں فرمایا یوم الجمعہ سید الایام۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جمعے کی شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، ہم تسلیم کرنے والے ہیں، ماننے والوں میں ہیں، انکار کا مزاج نہیں ہے، اللہ نے اقرار کی دولت عطا فرما رکھی ہے، مگر حکمت کیا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ارشاد فرما دیا، فَإِنَّ الْجُمْعَةَ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ۔ جمعے کو عام نہ سمجھنا، جمعہ اللہ کے ہاں بڑی شان والا ہے، مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، شرف والا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے فرمایا جمعہ شان والا ہے، پھر فرمایا جمعہ اللہ کے ہاں اعظم ہے، یہ سب سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ پیارے آقا یہ بھی تو فرمائیے مقام کی وجہ کیا ہے، مقام کا سبب کیا ہے، مقام کی علت کیا ہے؟ فرمایا فیہ خلق اللہ آدم، اللہ نے جمعے کو جن کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک یہ ہے، جمعے کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابھی جہاں میں بات پہنچانا چاہتا ہوں، آپ وہاں پہنچیں گے تو لطف دوبارہ ہو جائے گا، صاحب و محبت سے بیٹھنا اور یہ بات سماعت کرنا۔ اللہ جمعے کو شان دیتا ہے، مقام دیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تخلیق آدم کا دن ہے، اللہ اس کو شرف دیتا ہے، تو جہاں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو
सरदार बनता है तो जिस दिन विलादत हबीब होती है, जिस दिन विलादत हबीब होती है, कौन है ऐसा जो जुमे की सरदारी का मुनकर हो, जो जुमे की सरदारी से इनकार करे? जब आदम अलैहिस्सलाम की तकरीब हो तो अल्लाह सरदार बनाता है, जब हबीब अलैहिस्सलाम की आमद हो तो सरदारों का भी सरदार बनाता है। सुभान अल्लाह। आया जुमा दिनों का सरदार है, जुमा दिनों का सरदार है। इसलिए मैंने कहा दिन सारे शान वाले हैं, मकाम वाले हैं, मगर ढूंढना तो पड़ेगा शान आई कैसे। एक आशिक ने तर्जुमा किया पंजाबी में, शेर पढ़ के सुनाऊं आपको। शायर ने बड़ी प्यारी गल की, शायर है दिन सारे सोने ने जेड़े रब ने बनाए ने। जिन्हों मजा आया मेरे नाल मिल के पड़ेगा। दिन सारे सोने ने जेड़े रब ने बनाए ने, पर जेड़े वार नबी आया, जेड़े वार नबी आया, मैं सदके जावां। जेड़े वार नबी आया ओ वार बड़ा सोहना। जेड़े वार, ये पढ़ने के लिए भी गुलाम सच्चा होना जरूरी है, सुभान अल्लाह। मिलाद को मानने वाला होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। जो मिलाद वाले को ना समझे उसे वार से क्या लगे, सुभान वार अल्लाह। से क्या लगे, उसे सरकार से क्या लगे। अगर जो वार को मानने वाला है वही दरबार मानता है, वही सरकार मानता है, वही अजमतों का इजहार मानता है और अपने गले में अकीदतों का हार मानता है, हुजूर के जिक्र के जरिए अपना बेड़ा पार मानता है। अब आप जेड़े वारे नबी आया ओ वारे बड़ा सोना, रब खुद फरमाया है मेरा यार बड़ा। तो कीजिएगा और मसला भी समाप्त कीजिएगा। हमने यानी मैंने और आपने अपनी साजिश समझी कि विलादत हबीब अलैहिस्सलाम की वज़न में हम शरीक हैं। और याद रखिए हम जिस मिलाद शरीफ को मिलाद शरीफ कहते हैं वो ये नहीं जो आज लोगों ने बाजारों में तमाशे बनाए। कोई मिलाद का टाइटल लगा के माज़अल्लाह ढोल डमके करता है, कोई डांस कर रहा है, कोई तमाशे कर रहा है, कोई बेहिजाब माओ बहनों को ला के पहाड़ियां और नाम नहाद मॉडल बना के उनको बाजारों में घुमा रहा है। हम इस चीज के मिलाद होने के कायल नहीं, हाँ उसे जरूर मिलाद कहते हैं जिसकी इब्तिदा भी शरीयत मुस्तफा होती है, इंतहा भी शरीयत मुस्तफा होती है। तो से सवाल कीजिएगा। इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ सालही शामी रहमतुल्लाह अलैह सुबुल हुदा व रशाद के अंदर और सैयद आला हजरत, मोहब्बत से बोलिए, सैयद आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अशरफ अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमहुल्लाह ताला, आप और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह ताला, तीनों अइम्मा-ए-किराम इस बात की तरफ इशारा फरमाते हैं
اور کیا خوب رہنمائی فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا ہم سنی میلاد کہتے کسے؟ توجہ رکھیے گا، ذمہ داری میرے اوپر بہت بڑی عائد ہو رہی ہے، مسئلہ بھی سمجھانا ہے اور محبت والوں کے ذوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے، ایک دفعہ میں ایک جگہ بیان کرنے گیا تو جب میں بیان سے فارغ ہوا تو جن علامہ صاحب کے پاس گیا تھا ان کا ایک نمازی ان کے پاس آیا اور کہتا قاری صاحب تسی ساڈے نال غلط بیانی کیتی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ اگر تسی دیکھیا سی جلالی صاحب دا شگرد آ رہے ہیں جلالی صاحب دے سر نہیں لاندے، میں کہا ایک امام جلالی دا نیو ایڈیشن، مسئلہ بھی سمجھاتے ہیں مجمع بھی جگاتے ہیں، توجہ سے سماعت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب جس چیز کو ہم میلاد شریف کہتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا سونیا اے میلاد کیوں آدھے؟ میلاد کیوں آدھے؟ برکت کے لیے وہ عبارت پڑھتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا سونیا میلاد کیوں آدھے ہو؟ آپ نے فرمایا والاصل انی ان عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الوالدة في مبدأ امر النبي صلى الله عليه وسلم وما بقى في مولده من الآيات والأحاديث ثم يمد لهم سماد يأكلونه وينصرفون من ذلك۔ فرمایا جے کوئی پوچھے میلاد فرمایا دسیو میلاد کیے، فرمایا سارے تو پہلا حضور دے غلاماں نوں کٹھیاں کرنا، سارے تو پہلا حضور دے غلاماں نوں کٹھیاں کرنا، کٹھیاں کر کے فرمایا پھر قرآن دی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، فرمایا قرآن جتھوں دل کرے پڑھ لینا، قرآن دی کوئی سورت کوئی رکوع کوئی پایا کوئی پارا جتھوں دل کرے قرآن پڑھ لینا۔ فرمایا لوگ کٹھے ہو گئے، ایک قرآن پڑھیا گیا تو فرمایا پھر سونے دے آن دیاں گلاں کرنیاں، سونے دے آن دیاں گلاں کرنیاں، حدیثاں پڑھنیاں جنہاں وچ حضور دی آمد دا تذکرہ ہے، جنہاں وچ حضور دی آن دیاں گلاں نے، جنہاں وچ حضور دے آن دے معاملات دا ذکر ہے، فرمایا انہاں روایات نوں پڑھنا۔ پھر فرمایا جدوں جلسہ مک جائے عاشقاں دے اگے دسترخوان سجا دینا، عاشقاں دے اگے دسترخوان سجا دینا تے انہاں نوں وی کھا دینا جیڑا میلاد مردا ہے رب کیتا چنگا دیندا ہے تے کھان پین نوں وی چنگا دیندا ہے۔ فرمایا پھر کیا؟ فرمایا روایت الاخبار الواردہ فی مبدأ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ احادیث پڑھے جس میں حضور کے آنے کا ذکر، اس میں حضور کے آنے کا ذکر ہے، تشریف لانے کا ذکر ہے، مقدر جگانے کا ذکر ہے، امت کو جہنم سے بچانے کا ذکر ہے، جنت میں پہنچانے کا ذکر ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، جیسے جس محفل میں ہم ہیں، عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو گئی، تلاوت کلام مجید سے محفل پاک شروع ہو گئی، پھر حضور کی ثناخوانی ہوتی رہی، حضور کی شان بیان ہوتی رہی، بیان قرآن و سنت ہو رہا ہے، پھر ختم ہو جائے گا، پھر درود و سلام ہوگا، دعا ہوگی، ختم شریف ہوگا، لنگر شریف ہوگا۔ مجھے بتائیے ان 5-6 کاموں میں کون سا کام ہے جو اللہ کو ناپسند ہے؟ کیا رب لوگوں کے مسجد میں اکٹھا ہونے سے ناراض ہوتا ہے؟ یا رب قرآن پڑھنے سے ناراض ہوتا ہے؟ یا حضور کے آنے کا ذکر کرنے کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے؟ نہیں، میں نے کہا حضور کے آنے کا ذکر احادیث تو بعد میں کرتی ہیں، سب سے پہلے تو اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ختنہ مجھے چاہیے تھا، ختنہ مجھے چاہیے، صبح سے کلاسیں پڑھائیں، پھر فارغ ہوا، پھر آپ احباب تک پہنچا، تو مجھے تھکنا چاہیے، لیکن میں تو الحمدللہ ٹھیک ہوں، تو آپ بھی ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اور اس میں میرا بھی کوئی کمال نہیں، آپ کا بھی نہیں، یہ کمال ہمارے آقا کا ہے۔
کیونکہ حضور کا غلام مشکل میں جکڑا ہوا بھی ہو، ذرا سی گنبد خضرا سے سرد ہوا آئے تو سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو گزشتہ بدھ گزرا ہے منگل، اس دن میں قبلہ مامو جان اشرفوں کی ملاقات کے لیے کوٹ ناگپت جیل میں حاضر تھا، اور 3 مہینے گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کا نعرہ، آج بھی ان کا اعلان وہی ہے، اور عقیدہ اہل سنت کی پاسبانی کے لیے اگر زندگی بھر قید رکھا گیا پھر بھی تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھے گا وجہ کیا ہے؟ کس لیے گھبراتے نہیں؟ عاشقوں کو کس لیے تکلیف نہیں ہوتی، الجھن نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، مرجھاتے کیوں نہیں؟ جواب دیتا بڑا سونا پڑا، وجر کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دے، وجر کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، وجر کی یاد جذبوں کو سرد ہونے نہیں دے۔ اب ہم یہ سبق پڑھ رہے تھے کہ معراج شریف سب سے پہلے غلاموں کا اجتماع، پھر قرآن، پھر حدیث، پھر دسترخوان۔ سبحان اللہ، سبحان کیونکہ اللہ، حضور کا دیوانہ ہے، خدمت گار ہے، تو مدینے والے کا لنگر تو ملے گا۔ لیکن ابھی آپ روحانی لنگر کھا رہے ہیں، پھر جسمانی بھی آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم صدقے والی جاتے ہیں اپنے محبوب کے کہ جنہوں نے ہمیں اپنی امت میں قبول فرمایا۔ اچھا فرمایا یہ جو کام سارے کر بیٹھا، اگر یہ بظاہر حیثیت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے فرق ہے اس زمانے کے لحاظ سے، لیکن فرمایا چونکہ اس کی اصل اس زمانے میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ اچھا فرمایا جب یہ کام کرے گا کیا ملے گا؟ فرمایا الذی یصاب علیہا صاحبہا، یہ کام کرنے والا اللہ سے ثواب پا جائے گا۔ اللہ سے کیا پائے گا؟ اللہ سے کیا پائے گا؟ ثواب۔ ادب سے عرض کرتے ہیں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، امام صالحی، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی یاد رکھیے، اشارہ کرتا چلوں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ کو پتا ہے 1-2 بار نہیں 75 بار جس کو سرکار نے جاگ کے دیدار کر۔ کیا سرکار کسی بدعتی کو ملنے آتے ہیں؟ پوچھا گیا سونے وجہ کی ہے، کیوں ثواب ملے گا، کیوں اجر ملے گا، کیوں جزا ملے گی؟ فرمایا لما فیہ من تعظیم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واظہار الفرح والاستبشار بمولدہ الشریف۔ معلوم ہویا جڑا حضور دی عظمت دا اظہار کرے او دے تے رب بھی راضی ہے، رب دا حبیب بھی راضی ہے۔ لما فیہ من تعظیم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اظہار الفرح، خوشی کا اظہار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ
خوشی کا اظہار کرتا بھی وہی اچھا لگتا ہے جس کے اندر بھی خوشی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ ایمانداری سے کہتا ہوں ایویں خوشی کا اظہار نہیں ہوتا اندروں بندہ روڑیا روپے آوے خوشی چہرے کو پتہ ہی نہیں لگتی. سبحان اللہ چہرہ تب مسکراتا ہے جب اندر سے عقیدہ مسکراتا ہے. سبحان اللہ چہرہ تب مسکراتا ہے جب اندر سے سینہ مدینہ بنا ہوتا ہے. چہرہ تب مسکراتا ہے جب مدینے والے کے فیضان پہ یقین ہوتا ہے. چہرہ تب مسکراتا ہے جب بندہ ان کو بڑا اور بڑا سمجھے پھر سینہ مدینہ بنتا ہے. پھر چہرہ مسکراتا ہے پھر نور نکلتا ہے پھر بہار کا پتہ چلتا ہے اور دیکھنے والا یہ سمجھ جاتا ہے آج بھی گنبد خضرا سے فیضان جاری و ساری ہے. اس کے بعد اگلا مقام سماعت کیجئے گا اور ایمان کو تازہ کیجئے گا. آیا بس میں نے آپ کے سامنے عرض کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سبحان اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا. حالانکہ سیانے لوگ تشریف فرماؤ رب کسی کی مرضیاں نہ تو پوچھتا ہے نہ پوچھنے کا محتاج ہے سبحان اللہ اور نہ ہی پوچھ کے پوریاں کرنے کا محتاج ہے. سبحان اس بات اور مولد وقت قیام کے اندر حدیث شریف موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع المعجزات میں بھی نقل فرمائی ہے دیگر ماخذ میں بھی موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے جا جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے پوچھتے کیا ہیں ان ربک و ربی یقول اتدری کیف رفعت ذکرک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور میرا تے تہاڈا رب ارشاد فرمانا ہے اتدری کیف رفعت ذکرک یا محمد. سونیا کیا تسی جان دے ہو میں تہاڈی شان کیوں بلند کی کیوں تہاڈا مقام بلند کراں کتنی کو شان دے دیاں کتنا مقام مرتبہ دے دیاں. تیرے تے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی کا اظہار نہیں کیتا فرمایا اللہ اعلم اے جبریل امین میرا رب بہتر جانتا ہے جیسے میری شان کو بلند فرمائے گا. جبریل امین کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا سن کے اللہ کے حضور عرض کیا یا اللہ تیرے حبیب نے اپنی مرضی نہیں بتائی صرف یہ فرما دیا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ جو میرے رب کی مرضی ہے جو میرے رب کی رضا ہے. جب جبریل امین علیہ السلام اللہ کے دربار میں یہ جواب عرض کرتے ہیں رحمت خدا جوش میں آتی ہے. میرے حبیب نے میرے پوچھنے کے باوجود اپنی مرضی کا اظہار ہی نہیں فرمایا اپنی مرضی میری مرضی پہ چھوڑ دی. یہ پنجابی بیان کرانے کی کہا لگا اللہ کریم دی رحمت رو جوش آیا کہ میرے حبیب نے اپنی مرضی کا اعلان نہیں کیتا مرضی کا اظہار نہیں کیتا اپنی مرضی میری مرضی دے قربان اپنی رضا میری رضا دے قربان. اللہ کی رحمت رو جوش آیا کہ اللہ کی رحمت نے حضور کو جواب کی ارشاد فرمایا اور میں جبریل امین جا کے میرے محبوب کو پیغام دے دیو سونیا تیری مرضی میری مرضی ہے تیری رضا میری رضا ہے تیرا دینا میرا دینا ہے تیرا بولنا میرا بولنا ہے. سونیا تیرے قرآن میرے قرآن ہے. سونیا تسی پیار دی حد کر دیتی ہے تسی اپنی رضا میری رضا کر دیتی ہے تسی اپنی رضا میری رضا دے تابع کر دیتی ہے. اور میں سونیا میں رب اعلان کرنا وا اذا ذکرتو ذکرتا مائی. سبحان میں سنیا تسی آندے ہو میرا رب بہتر جان رہے تے میں رب کیا نہ اذا ذکر
ذکرتا معی، فرمایا میرے حبیب جتھے جتھے میں رب دا ذکر کیتا جائے گا اوتھے اوتھے تیرا بھی کیتا جائے گا۔ سبحان اللہ، اپنی محفل دیکھ لو، بہت اچھے، بہت سبحان اللہ، اپنی محفل دیکھ لو، سبحان اللہ، خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اذا ذکرت ذکرت معی، سبحان اللہ، اذا ذکرت ذکرت معی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں درر منصور میں اس مضمون کو یوں کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے رب یہ سمجھانا چاہتا تھا سونیا اذانہ میں دلاواں گا، ذکر تیرا بھی ہوئے گا تو میرا بھی ہوئے گا، سبحان اللہ، جہاں جہاں اعلان ہوتا رہے گا وہاں وہاں ساتھ تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ کیونکہ یہاں تک فرمایا فمن ذکر، اللہ کے لیے بھی ارشاد فرمایا فمن ذکر کا ذکرنی، جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا بھی کرے گا۔ اور ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا اے حضور جو میرے نام کے ساتھ تمہارا نام لے گا اسی کا ایمان تو مکمل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر مجھے یاد آ جاتی ہے بریلی کے تاجدار کی، سبحان اللہ، جہاں سونا تے کمال ہی انہیں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، میں پھر کہتا ہوں چھوٹیاں چھوٹیاں امامنیاں رکھنے والوں اس پہ لفظ امام سہیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار، بریلی کے تاجدار نے کروں جو کیا نے کمال کا دیتا فرمایا خدا کی رضا سبحان اللہ، چاہتے ہیں تو میں شاید محسوس کرنا میں شعر پڑھنا سی ناراض ہو رہے ہو پڑھنا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یاد رکھیے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان اللہ، جلوہ گری ہو گئی سبحان اللہ، اور لوگوں کو ہدایت کا رستہ مل گیا، نجات کا رستہ مل گیا، سبحان اللہ، اب کوئی ذکر کیوں نہ کرے؟ سبحان اللہ، یہ تو اتنے شان والے ہیں، آپ کی امی جان فرماتی ہے ابھی حضور میرے پیٹ میں صرف جلوہ گر ہوئے، سبحان اللہ، میرے مبارک پیٹ میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ جس رات حضور میرے پیٹ میں تشریف لا رہے تھے مجھے اس رات بھی مبارکبادیں ملتی رہی۔ میں نے پہلے کہا نا مبارکبادیں ملتی ہیں مگر وہ دینے کے لیے، وہ سننے کے لیے، سنانے کے لیے اندر محبت بھی تو چاہیے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت ہو پھر وہ سارے معاملات کھل کے سامنے آتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں جاگنے اور سونے کے درمیان تھی، فرماتی ہے کوئی میرے پاس آنے والا آیا اور آ کے اس نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ امام صالحی نے بھی اس کو نقل فرمایا اور سیرت حلبیہ کے اندر بھی اسی طرف اشارہ جو ہے وہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ دیگر ماخذ کے اندر بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں سونے اور جاگنے کے درمیان تھی، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور آ کے پوچھنے لگا سیدہ آمنہ کیا آپ جانتی ہو آپ کے پیٹ میں کون ہے؟
جانتی ہو؟ ایک روایت میں فرمایا مادری، پر میں اس کی تفصیل سے آگاہ نہیں کون ہے. تو سائل نے سوال کر کے پوچھ کے اب آگے خود ہی جواب فرمایا سیدہ آمنہ تسی جان دیا تواڈے پیٹ اندر تواڈے بدن اندر کون ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتی. وہ جواب دینا والا سیکون لہو شان عظیم بأنک قد حملت بسید تواڈے پیٹ وچ جلوہ کری کرن والی عام ذات نہیں، سارے جہاناں دی سردار ہے. میں کہا بالکل جلوہ کری کرن والی ذات سارے جہاناں دی سردار ہے. سنی نو ہر منٹ وچ اقرار ہے، ایتھے بھی اقرار ہے، اوتھے بھی اقرار ہے، تائیوں تے بیڑا پار ہے. اور محفل میلاد سجا کے عظمت مصطفیٰ دا اظہار ہے. اسی گل دا اقرار ہے سونے اسی کل بھی تیرے نام نال جیندے ساں تے اج بھی تیرے نام نال آباد ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ فرمائیے، حضرت شاہ احمد سعید مجددی دہلوی رحمت اللہ علیہ، اس کا قلمی نسخہ بندر عزیز کے پاس موجود ہے. یہ اب نیا جو ایڈیشن اس کا شائع کیا گیا یہ وہ ہے، اس میں بھی انہوں نے عکس دیا ہوا ہے. تقریباً اس وقت یہ 8 روپے یا سے بھی کم کی کتاب آئی تھی جب چھپی تھی 1953 میں، یا اس سے بھی پہلے اس کو شائع کیا گیا، 1800 کچھ میں اس کو شائع کیا گیا. حضرت شاہ احمد سعید مجددی دہلوی ایک بہت بڑے فقیہ کا حوالہ دیتے ہیں اور بات سمجھاتے ہیں، اور بڑی پیاری اور سادہ انداز میں بات سمجھاتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے جب میلاد شریف کی محفل سجتی ہے، لنگر پکتا ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، چراغاں ہوتا ہے، جھنڈے لگتے ہیں تو مسئلہ تو پھر بنتا ہے. سبحان اللہ. جب حضور کی عظمت کے جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں، لنگر شریف پک رہا ہوتا ہے، تو پھر مشکل تو ہوتی ہے کہ کبھی یہ 11ویں پہ کھاتے ہیں، کبھی 12ویں کے نام کا، کبھی معراج کے نام کا، شب معراج کا، کبھی لیلۃ البرات کا. یہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، کبھی حلوہ کھاتے ہیں، کبھی بریانی کھاتے ہیں، جی کبھی کھیر کھاتے ہیں، کبھی کچھ کھاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کی موجیں لگوائی ہوئی ہیں، ادب حبیب کا کرتے ہیں، لنگر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا ہم کیا کریں؟ بطور مثال آپ کے محلے میں اعلان ہو گیا فلاں حاجی صاحب کے گھر آج دعوت عام ہے، تو محلے والے سارے چلے جائیں، ایک بندہ سنتا رہ جائے اٹھ کے آ کے حاجی صاحب تساں اج بے وفائی کی میرے نال. کہنی کیوں؟ سارے نوں تسی کھوایا مینوں نہیں کھوایا. انہوں نے کہا جا اللہ دیا بندیا میں اعلان عام کروایا سی، ہر بندہ کھا کے گیا، تو ستا رہا قصور تیرا کہ میرا؟ شریک محفل تو نہ تھا، قصور تیرا یا کہ میرا؟ دلوں صحیح تو نہ منے تے حضور دے غلاماں تے کیڑی کوڑی. حضرت ابو زرع عراقی ان سے ایک بندے نے سوال کیا، سوال اس نے بڑا اچھا کیا. کیا سوال کیا؟ حین سئل عن فعل المولد امستحب او مکروہ. یہ جو میلاد کرنا ہے فعل مولد یہ مستحب ہے، جائز ہے یا مکروہ ہے؟ حل ورد فیہ شیء، کیا اس میں کوئی اس کے خلاف ہونے پر دلائل آئے ہیں یا منع ہونے پر دلائل آئے ہیں؟ یا جو بندہ کرے بندہ اس کی اقتدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ سائل نے اپنا سوال مکمل کیا. ابو زرع عراقی نے جواب دینے سے پہلے کہا بے لیا سوال تے بڑا کیتا ہی، میرے بھی سوال دا جواب والا دے.
پوچھا آپ نے فرمایا ذرا تو یہ گل دس دے فاجاب بقوله الولیمۃ واطعام الطعام مستحب فی کل وقت. میرا مجھے فرمایا یہ گل تے دس میں آپ سے بھی یہ پوچھ لیتا ہوں تو کوٹا والوں روٹی کھانا جائز ہے؟ بولو تو صحیح اونچی بولے جائز ہے نا اپنے گھر سے بھی جائز ہے چچا کے گھر کی بھی جائز ہے بات تو حلال کی ہو رہی ہے نا جو رزق حلال ہے اس کی بات ہی ہو رہی ہے اچھا سورے میں لوگ کھا لیے جائز نانکے میں لوگ کھا لیے دادکے میں لوگ بیلیاں میں لوگ جائز ہے اچھا اسی طرح کوئی دوست دعوت کرے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو کھا لینی جائز جائز ہے محلے میں لنگر تقسیم ہو کھا لینا جائز جائز ہے تو ابوذر عراقی نے بڑا پیارا جواب دیا ابوذر عراقی بولے اور بول کے فرمان لگے فاجاب بقوله الولیمۃ واطعام الطعام مستحب فی کل وقت فکیف اذا ثم الى ذلك السرور بظهور نور النبوة في هذا الشهر الشريف. علماء سے یہ بات پوچھی ہے اور علماء نے تائید فرمائی ہے سبحان اللہ کیا حضور کا غلام سجاوٹ کر رہا ہو جنہوں نے کھرک ہونی ایکوں کا دیا کر ایکوں آئے کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب جی میلاد النبی شریف ہے سجاوٹ کر رہے ہیں سجاوٹ کرنے کا ذکر کہیں قرآن میں آیا اچھا اب حضور کا غلام ہے وہ خاموش ہو جائے گا پھر آہستہ آہستہ اس کی برین واشنگ کرتے ہیں دیکھیں آپ کے جو علماء ہیں آپ کو بتاتے ہیں ہم آپ کی تسلی کرنے کی حاضر ہیں پر میں حیران ہوتا ہوں ملک پاکستان میں اتنی برائیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے کبھی توفیق نہیں اللہ کتنے کے سین میں آج تک بند کرائے ہیں بند کرائے شریعت کے خلاف ہے بودے جاندے ہی میلاد روکنے کے لیے بڑے سرگرم راتوں کو سوتے ہی کتنے دار لگے بینر لا دئیے اشتہار لا دئیے الیکشن پھاڑ دئیے کمڑے ہوئے پتہ ہی نہیں مدینے والا انہاں بینراں کا محتاج ہی انہاں بینراں نال مدینے والے دی عظمت دا اظہار کر کے اسی کرنے والے لیکن حضور دے محتاج نہیں جنہاں دے نام دے رب بینر شکری دے متھے تے لائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کیا بات بینر فلیکس اتارنے سے عاشق کے دل سے نام محمد نکل جائے گا
ذات محمد کا پیار نکل جائے گا؟ نہیں نکلے گا. ہاں اصلیت ضرور سامنے آتی ہے. اور مجھے اپنے امام کا شعر پھر یاد آ گیا. کیا بات. تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تھک تو نہیں گیا؟ اسی کہہ رہے سبحان اللہ. میرے دلیل قاعدہ میں نعرہ ماریا نے کمال کیتا کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. سبحان اللہ. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گٹائیں اسے منصور بنانا تیرا. اگلی گل یہ کہنا کوئی سمجھتا ہے دہلی کے قائدان نے سج گیا ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں. ہائے 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 بدل تو لگے روکن بلال اج تک نہیں رکیا. روکنا ہے بھی نہیں. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آزاد تیرے. آمر عزت آجا ٹھنڈ باز دیا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا بات میں کر رہا تھا، علماء سے نے پوچھا، میں کہا ظاہر ہے کسی کو کسی جگہ خدمت کرتے 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 15 سال، 6 سال، 7 سال گزر گئے. میرا بھی ایک عرصہ ہے، لیکن شاید ہی کسی نے آ کے ان علماء میں سے جمعہ پڑھا کے کوئی فارغ ہوئے ہوں صاحب، ایک بندہ آیا حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. حضرت راتی میرے گھر منڈا ہویا ہے تے میرا دل کردا ہے مٹھائی کھنڈ لواں. قرآن دی آیت وچ ہے. کبھی کسی نے پوچھا؟ کوئی نہیں پوچھتا. پتہ تاں لگدا ہے جدوں ڈبے ونڈے جاندے نے پوچھے کی حضرت منڈا ہویا. میں کہ جدے صدقے رب سارے نوں منڈے دیوے. جدے صدقے رب میلاد میں صدقے اللہ بیٹے تقسیم کرے، جب اس کا وقت آئے تو پھر آیتیں بھی ڈھونڈتے ہو، حدیثیں بھی ڈھونڈتے ہو. یہ جب اپنی باری ہے سارا کچھ بول جاتا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور پھر کیا بات. سجاوٹ، چراغاں، روشنیاں، لنگر بڑا عام ہوتا ہے. اور حضور کے غلاموں کو توفیق ہوتی ہے. میں تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں فضول خرچی کے تانے دینے والوں ذرا اپنا بھی معاملہ دیکھو. اچھا جی، کتاب کا نام نہیں بول رہا اس لیے کہ سرخی بولوں گا تو خود ہی سمجھ جائیں گے. ضرورت پڑے گی تو ضرور. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا اتباع سنت کا واقعہ بیان کرتے لکھا ہے، قربانی کے لیے گائے پالتے، سال بھر تک اس کو خود نہلاتے، گھاس دانا خود کھلاتے. گائے کو بھی اتنا تعلق ہو جاتا کہ جب وہ سبق پڑھانے کے لیے گھر سے چلتے تو گائے پیچھے پیچھے آتی اور دارالعلوم کے دروازے پر بیٹھ جاتی. 12 بجے سبق پڑھا کر فارغ ہو کر چلتے تو گائے ساتھ ساتھ چلتی، قربانی والی گائے. اور جب قربانی کا زمانہ قریب آ جاتا تو گائے کا گھاس کم کرتے، بجائے گھاس کے دودھ اور جلیبی کھلاتے. سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ پڑھیے قرآن کی آیت. قرآن کی آیت پڑھیے کہ حبیب اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سجاوٹ تو نہیں، خلیل اللہ کے نام کی قربانی ہے تو قربانی قریب ہے. اللہ کے قرآن میں کہیں لکھا ہو کہ اب گھاس نہیں ڈالنا جلیبیاں کھلاؤ؟ نہیں سمجھے پھر بھی بجائے گھاس کے دودھ جلیبی کھلاتے تھوڑی بہت بھی نہیں تو پائیا لے بھائی بالٹی میں بھر بھر کے اور دھر کے اور اس کے مہندی لگاتے، گائے کو مہندی لگاتے، پھول بناتے اس کی کمر پر اس کو خوشنما بناتے. اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خدا کے راستے میں اپنا محبوب مال خرچ کرو. میں نے کہا اگر خلیل اللہ کے نام کی قربانی ہو، اگر خلیل اللہ کے نام کی قربانی ہو تو اس پر سجاوٹ ہو سکتی ہے تو جب حبیب اللہ کے آنے کا دن ہو، جو خلیل اللہ علیہ السلام کے بھی آقا ہیں. تو اس لیے ہر بات پہ غلاموں کو فضول خرچی کا تانا مت دیجیے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ خود تیرا سر بستہ نہیں رسوائیاں ہوتی. میں نے کہا بات صرف اتنی ہے، جو گائے کی کمر پر پھول بنانے سجانے جلیبیاں کھانے پر تیرا جواب ہے وہی سنی کا سجاوٹ پر جواب ہے. اگرچہ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیر علام النبلاء فتح الباری شرح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخارا آئے تو بخارا والوں نے کیا کیا؟ کتنے میل دور تک انہوں نے سجاوٹ کی، کبے بنائے، چراغ کیا. امام بخاری تو نہیں کہا میں تو نہیں جانا ہے، تو نہیں کیتا ہے. تو اگر غلام آئے تو سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو جب نبیوں کا امام آئے سبحان اللہ. اس واسطے یہ بات ہے محبت کی، جس کو محبت ہو جاتی ہے. امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باقاعدہ، اور حضرت ملا علی بھی فرماتے ہیں شرح شفا میں، فرمایا بات یہ ہے محبت جب ہو جاتی ہے پھر جس سے ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے بھی ہو جاتی ہے. اب صاف اور سادہ بات ہے. میں نے پہلے واضح کیا ہم شریعت کی خلاف ورزی کو میلاد نہیں کہتے، شریعت کی دھجیاں اڑانے کو ہم میلاد نہیں کہتے. بھنگڑے ڈالنے کو، ڈھول بجانے کو، ڈانس کرنے کو، میوزک بجانے کو، ٹیک چلانے کو، بازاروں میں بے وجہ فحش کام کرنے کو ہم میلاد نہیں کہتے. ہم میلاد اسے کہتے ہیں جو میلاد بھی ہوتا ہے اللہ کے حبیب کی یاد کا اظہار بھی ہوتا ہے. توجہ فرماتے جائیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی، اس کا اظہار، یہ بڑی اچھی چیز ہے. مگر یاد رکھیے حضور کے غلاموں، عمل کا دامن نہیں چھوڑنا، عمل کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ نہیں ذہن رکھنا کہ سال بعد محفل کر لیا سال کی نمازیں ساری معاف ہیں. ایسا نہیں، ایسا ہم دلیا نہیں دے پہنا، ایسا نہیں کرنا. میلاد بھی کرنا ہے، نماز پڑھ کے اپنا دل شاد بھی کرنا ہے. سبق دے رہا ہوں آپ کو بات سمجھتے. نماز کی پابندی یہ حضور کے غلام کا شیوا ہے، حضور کے پیار کی علامت ہے، اظہار ہے. نماز کی پابندی کرنی ہے، 1 2 نہیں پوری 5. اللہ توفیق عطا فرمائے کہ سب کا میلاد کا پابندی کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2، اللہ کے مقدس پاک طیب اور طاہر کلام قرآن پاک کا روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھنا، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھنا ہے. اور میں امت مسلمہ کے جوان کے ضمیر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے یہ پیغام دے رہا ہوں، صاحب تیری زندگی میں اپنے دوست کا آیا ہوا SMS پڑھنے کا ٹائم ہے، گھنٹوں آن لائن رہ کے چیٹنگ کرنے کا ٹائم ہے، ناول ڈائجسٹ کہانیاں پڑھنے کا ٹائم ہے.
جن پر شاید تجھے 1% بھی اجر نہ ملے، اللہ کا قرآن روزانہ پڑھا کر، ہر حرف پر 10 نیکیاں رب عطا فرمائے۔ سارے لوگ بیٹھے ہو، یار کیڑا چنگا ہوتا ہے جڑا توڑنے پائے گا، جڑا چھڑ جائے یار وہی چنگا ہے۔ پھر وہ یار نہیں جو قبر کی دیوار ہے چھوڑ جائے، موت آئے چھوڑ جائے۔ یاری اللہ کے قرآن سے لگا، نبیوں کے سلطان سے لگا، جہاں کوئی بھی تیرا حال نہیں پوچھے گا وہاں تیرا دل لگانے کے لیے آ جائیں گے۔ دو باتیں۔ تیسرا، اپنے اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ آج اس چیز کا بڑا فقدان ہو رہا ہے، اور یہ بلال والے آقا کا فیضان ہے اور سبق ہے۔ ذرا سی بات ماں باپ کرتے ہیں تو ہمارے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ اللہ، ذرا سا وہ ڈانٹتے ہیں، ہم سمجھیں انسلٹ ہو گئی ہے، توہین ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کبھی ان سے پوچھ جن کے پاس آج نہیں رہے، وہ ترستے ہیں کہ گھر کے کسی کونے میں شاید ان کی آواز سننے کو مل جائے۔ تو اگر یہ تجھے ڈانٹ دیں، بظاہر تجھے نظر آ رہا ہو کہ مجھے بے وجہ ڈانٹ دیا، تو شریعت کا حکم ہے پھر بھی منہ نہ چڑھا، انداز نہ بدل، چپ کر جا، رب تیری صدا کو صبر کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھنا، ماں باپ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے۔ یہ درد تجھے تب محسوس ہوگا جب تو کسی کا باپ بن جائے گا، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ فرزندی کا درد کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ تیرے مستقبل سنوارنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر گئے۔ اور اکثر یہ جملہ میں حضرت والدین میں کہتا ہوں، اپنی کامیابیوں پر ناز کرنے والے بس سمجھنا کہ تو پڑھا لکھا بڑا ہے، محنتی بڑا ہے، تیری کامیابی کے پیچھے سحری کے وقت کسی کی روتی آنکھیں کی دعائیں، تو سویا ہوتا تھا، تجھے خبر نہیں ہوتی تھی کوئی تیرے وقت کے اچھے ہونے کی دعائیں کر رہا تھا۔ تو وہ تیرا مستقبل بنانے کے لیے سب کچھ کر گئے۔ آج ان کا وقت ہے کہ تو ان کی عزت سے خدمت کر، مجبوری سمجھ کے نہیں، شوق سے۔ شادی ہو جائے تو یہ مت کہے ابو جی کیا کروں، وقت نہیں ملتا، مصروف پڑا۔ روزانہ کی بنیاد پہ وقت نکال کے ان کی خدمت کر۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ دو ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے روزانہ آسمان سے تیرے رب کی رحمت کے 2 دروازے کھلتے ہیں۔ 2 دروازے، ان کی بھی قدر کرنی ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنا۔ صحابہ ہوں تو سارے صحابہ کا احترام ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، سارے صحابہ کا احترام ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہر صحابی کی عزت کرنا۔ بولیے بولیے سبحان اللہ۔ ایسے ہی حضور کے سارے اہل بیت کی بھی عزت کرنا۔ اور میں کھلے لفظوں کہتا ہوں، جن نے صحابہ رکھے اہل بیت چھڑے، بہتر انہوں نے بڑے پیڑے، جن نے اہل بیت رکھے صحابہ چھڑے انہوں نے بڑے پیڑے۔ وہی کامیاب ہوگا جس کے سینے کے ایک کونے میں مقام اہل بیت ہوگا، دوسری میں عظمت صحابہ ہوگی۔ زندگی میں ان میں سے کسی کی توہین، بے ادبی، گستاخی، ہلکا جملہ اس کا گمان بھی نہ کرنا، ورنہ پتہ بھی نہیں چلے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ہاں، زندگی میں جب وقت ملے ان کی ذاتوں کو خراج عقیدت پیش کرنا، اللہ ایمان کے نور کو اضافہ بھی عطا فرمائے گا، محبتوں کا سرور بھی عطا فرمائے گا۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں، اللہ توفیق دے اپنے چہرے پر اپنے محبوب کی سنت بھی سجانا، اور پوری مٹھی بھر، اتنی بھی نہیں، مٹھی بھر۔ میں ابھی جب وضو کر کے ادھر آنے کے لیے بیٹھا تھا تو دوست جو میرے پاس بیٹھے تھے، میں نے ان کے سامنے یہ اظہار کیا،
دانشی کو میں تیل لگا رہا تھا تو میں نے کہا حضور کی سنت کو وضو کے خلال سے لے کر تیل لگا کے گنگا کرنے تک جتنا ٹائم لگ جاتا ہے نامہ اعمال میں سنت کی نوکری کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور پھر اس سے بھی اگلی بات میں ہر محفل میں کرتا ہوں، یہاں بھی کروں گا کہ جب میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھاؤں تو نعت خوانوں کو نہ سمجھاؤں. اگر عام بندہ حضور کا اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی کا مڈانا کٹانا حرام ہے واجب ہے تو پھر آگے خود سمجھیے نعت خوان کے لیے کتنا ضروری ہے، عالم دین کے لیے کتنا ضروری ہے، پیر طریقہ کے لیے کتنا ضروری ہے، جی امام کے لیے کتنا ضروری ہے، مسجد کے لیے کتنا ضروری ہے. اور یاد رکھنا یہ جوانی، یہ زندگی، یہ بہاریں پتہ بھی نہیں کب ختم ہو جائیں. ہر شے تیری اتھے رہ جائے گی. اے تیرے یار نال پیار دی نشانی کفن تے قبر وچ تیرے نال جائے. اس لیے اللہ سے توفیق مانگے تو مٹھی بھر سجائیں. حضور پوچھیں کہ میری سنت کدھر ہے تو دکھا دو سکتا. اور اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں. اتنی بڑی نیکی ہے 100 شہید کا اللہ ثواب ہوتا ہے. 100 شہید کا اللہ بات میں نے ختم کر دی، سمیٹ رہا ہوں بس. زندگی بڑی مختصر ہے، پتہ نہیں چلتا ختم ہو جاتی. پھر ہم کہتے ہیں ابھی کل تو میرے پاس بیٹھا تھا، باتیں کر رہے تھے، کھانا کٹا کھایا، لیکن ختم ہو جاتی ہے. میرے بھائی یہ باتیں کر کے تیری دل نظاری میرا مقصد نہیں، تیری توہین اور بےعزتی میرا مقصد نہیں. میں تجھے اس لیے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا بھائی وہ ہے جو بھائی کو رائے حق بتائے. بھائی بھائی کا نقصان ہوتا دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھ بند کرے، یہ حضور نے بھائی نہیں فرمایا. بھائی وہ ہے جو بات اگر نہیں کڑوی ہو لیکن بھائی کا فائدہ ہو اسے ضرور بتائے کہ بھائی جس رستے پہ چل رہے ہو آگے جا کے نقصان ہوگا. آج وقت ہے پلٹ آؤ، اللہ پچھلے نقصان کی معافی بھی عطا فرمائے گا اور آنے والے وقت کے لیے عزتوں کا تاج بھی عطا فرمائے گا. بس بات میں نے سمیٹ دی. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، محفل پاک جاری ہے، آپ بیان سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں. مجھے اپنی یہ گارنٹی نہیں کہ میں یہ بیان ختم کر کے یہاں سے اٹھ کے باہر نکل جاؤں. جب ہم اتنے کمزور ہیں، اگلے قدم کا نہیں پتا، اگلے سانس کا نہیں پتا. ہاں میری دعا ہے اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں فرمائے، مگر زندگی بڑی کمزور ہے، تھوڑی ہے. آج وقت ہے اللہ کے حبیب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، دین بھی سنورتا جائے گا، دنیا بھی سنور دی جائے گی. قصور بابا جی